اب جیسے یہ بتائیے گا پی ڈی ایم کے آج باقی جس طرح اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا چوہے صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بیک ڈور پی ڈی ایم سے رابطے اور خصوصاً نون لیگ سے اس کی خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا رسپونڈ کریں گے سر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو بنی تھی وہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے بنی تھی, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نہیں بنی تھی. وہ تو اپوزیشن آلریڈی موجود تھی. ٹھیک, اس کا اعلامیہ یہ تھا کہ ہم اس کو ہٹائیں گے. اب وہ بالکل اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور آج کے اعلامیہ میں تو کوئی بات نہیں حکومت کے خلاف اس قسم کی گئی کہ ہم اس کو ہٹائیں گے تو کس طرح سے ہٹائیں گے, مستعفی ہو کے ہٹائیں گے یا پھر ہم کیسے ہٹائیں گے, کوئی بھی بات نہیں کی گئی. جلسے کہتے ہیں ہم کریں گے. جلسے تو پہلے بھی کر رہے تھے. جلسے فوارڈ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کرنے ہیں تو وہ تو ہم حاضر ہیں کریں, چونکہ سندھ کے اندر جو اگر یہ جلسہ کراچی میں جلسہ کریں وہی نا, کراچی میں جلسہ تو پھر پیپلز پارٹی کے خلاف کرنا ہے, چونکہ وہاں پہ تو جو مولانا صاحب کی پارٹی ہے وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی بیٹھی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھی ہے, جو لوکل الائنس اس نے بنایا وہاں پہ جو سومرو ہے اس میں راشد سومرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تو وہ پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بیٹھی ہے اور خود بھی مولانا صاحب نے کل ایم کیو ایم سے بھی میٹنگ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سارے اتحادی گورنمنٹ سمیت پی ٹی آئی سمیت جی ڈی اے سمیت ایم کیو ایم کے ساتھ سمیت ساروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو تحریک کس کے خلاف چلانی یا ہٹانا ہے کس کو, پھر وہ پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے جس کے خلاف یہ انہوں نے کرنا ہے اس کے خلاف کریں. لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو کیوں کریں گے, کیا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف تو میں نے عرض کیا جیسے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی آپ بیک ڈور رابطے ہیں, تعلقات بہتر ہونا جو ہے اس کی امید ہے. نہیں, میرا خیال ہے یہ ایسے کسی نے خبر چلا دی ہے. میری جہاں تک اطلاعات ہے, مجھے نہیں پتا, اگر مجھے نہ پتا تو علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا چوہے صاحب کہ اب جس طرح آپ کی پارٹی نے ایک روڈ میپ دیا کہ ہم آئینی طریقے سے حکومت کو گھر بھیجیں گے, ہم اس کو یقینی طور پہ ٹف ٹائم دیں گے, جہاں پہ پرابلم ہوگا اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی گورنمنٹ کو یوں ہی کنٹینیو کرانا چاہتی ہے وفاق کے اندر, یا اپارٹ فرام پی ڈی ایم وہ کچھ ایسا پلان رکھتی ہے کہ ایسا کوئی انیشیٹو لیا جائے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہ کرے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ چکے ہیں بلاول صاحب بھی جھوٹی ہے, فلاڈ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن میں دیکھ رہا ہوں, کل کا بیان ہے ان کا. کیا پلان کیا ہے؟ دیکھیے, یہ حکومت کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے اتحادیوں کے درمیان کانفلکٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر چیف منسٹر کی کوشش کے باوجود اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کو نہیں ملتا تو کیا مطلب اس کا؟ جہانگیر ترین کے ساتھ دوبارہ سے پھر ایک محاذرہ شروع ہوئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اندر جو کانفلکٹ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, لیکن اگر پی ڈی ایم یہ کہے, ہم اکیلے تو شاید وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے, لیکن اگر پی ڈی ایم یہ کہے کہ ہم نے اس کے 5 سال پورے کرانے ہیں, جو کہ مریم نواز نے کہہ دیا, پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا؟ باقی تو چیزیں پھر ایسے آپ نے ادھر آئے بائے شاہی کرنا. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بڑے کنسرن ہے سر پی ڈی ایم کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کنسرن شو کیے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اب وہ ایک نیا سسٹم ہے, ظاہر ہے ایک لیگل اور ایک تمام مصدقہ چینل سے ہوتا ہوا یہ یہاں تک پہنچا ہے. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے, کیا نیریٹو ہے؟ وداؤٹ ٹیسٹنگ, وداؤٹ سیٹنگ, وداؤٹ ٹاکنگ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ڈینائل میں کیوں جا رہی ہے؟ پی ڈی ایم تو چلی گئی ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے کیا پاکستان کے اندر جو دھاندلی ہے وہ صرف الیکٹرانک ووٹر مشینوں کی وجہ سے ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی, یا کسی اور وجہ سے؟ جماعتیں الیکٹرانک ووٹر مشینیں توڑتی ہیں, لوگوں کو پارٹیوں سے نکالتی ہیں, وہ الیکٹرانک ووٹر مشینیں نکالتی ہیں, جو اب بند ہو جائیں. کہ انڈیا میں جب نہیں تھی الیکٹرانک ووٹر مشین تو کیا اس وقت انڈیا میں دھاندلی ہوتی تھی؟ کوئی ایک پارٹی اٹھ کر اعتراض کرتی تھی؟ نہیں کرتی. تو اصل مسئلہ اس ملک کا فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں, اور اگر اس کو کوئی نہیں ایکسپٹ کر رہی, شک ہے, حکومت کی نیت پہ شک ہے جس طرح سے کر رہے ہیں. آج شبلی فراز سے کہا گیا کہ اگر کوئی ایک بندہ زیادہ ووٹ ڈالنا چاہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کر اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ 10 منٹ کے اندر آپ 50 ووٹ ڈال سکتے ہیں اس پہ. یعنی کہ فراڈ ویسے ہی ہے جس طرح چلتا آ رہا ہے. پھر اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ بھی تو بتائیں نا, کوئی سجیشن دے دیں. گورنمنٹ اپنے طور پہ تو کوشش کر رہی ہے, وہ نیا سسٹم متعارف کر رہی ہے, مثالیں دے رہی ہے, اس کو سامنے لا رہی ہے, ٹیسٹ ٹرائل ہو رہے ہیں,
ہونا کیا چاہیے پھر, کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کسی کو اطمینان کا اظہار نہیں ہے. خیال یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹر مشین اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو حل ہو جائے. سر ظاہر ہے کا مسئلہ اس میں مہنگائی ہے سر, یقینی طور پہ, لیکن میرا سوال اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ظاہر گورنمنٹ آتی ہے نا سر اس کی بیس پہ. بات سننے میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. جی جی جی, آپ سوال کر کے آپ آگے سے جواب لیا کریں. جی پلیز. سب سے اچھی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو شاید, دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت یا جو پرائم منسٹر مسئلہ کشمیر پہ نہیں بیٹھنا چاہتا, وہ اب الیکٹرانک ووٹر مشین پہ کیوں بیٹھنا چاہتا ہے؟ جو پرائم منسٹر جب انڈیا حملہ کرتا ہے تب نہیں بیٹھتا اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر, اب وہ بیٹھنا چاہتا ہے, کیوں بیٹھنا چاہتا ہے؟ جو مطلب آپ دیکھ لیں کتنے بڑے اس ملک کے اندر ابھی افغانستان کے ایشو پہ بیٹھا ہے پرائم منسٹر, نہیں بیٹھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ حرکت ہی مشکوک ان کو بنا دی. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیں. رسول بخش رئی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. رسول بخش رئی صاحب, جس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے صاحب, حکومت مسئلہ کشمیر, بھارت, افغانستان کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو مہنگائی والا معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ درگزر کر رہی ہے, اس کے اوپر کوئی خاص لب کشائی نہیں کر رہی, کوئی پالیسی اپنی دے نہیں رہی, اور ای ووٹنگ کے اوپر وہ چاہتی ہے کہ جو اپوزیشن آئے بیٹھے اور اس کو پروو کر دے. یہ دورہ معیار ہے یا کچھ اور حقیقت ہے رسول بخش رئی صاحب؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے ہم نے کہ ہمیشہ حکومتوں اور حزب اختلاف کی جماعتوں میں ایک تناؤ رہا ہے, کشیدگی رہی ہے, اور اس سے تاثر جو سرمایہ دار کو جاتا ہے, صنعت کار کو جاتا ہے, باہر سے جو ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو آگ لگی ہوئی ہے, عدم استحکام ہے, بے روزگاری اور غربت کا تعلق آپ کی جو معاشی ترقی ہے اس سے. جب معاشی ترقی میں جمود ہے اس رفتار سے نہیں ہو رہی جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو پھر آپ ہمیشہ یہاں پہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو تو ہم یہی باتیں کرتے تھے, مسلم لیگ نون کی تھی تو تب بھی یہی باتیں کرتے ہیں, یہ حکومت ہے تو یہی باتیں کرتے ہیں. تو کبھی یہ شرح جو ہے بے روزگاری کی اور غربت کی زیادہ ہوتی رہی ہے, کبھی کم ہوتی رہی ہے. اب مقابلہ یہ کرنا ہوگا کہ پہلی حکومتوں کے ساتھ جو اس وقت جو حکومت ہے, اگر اس کی کارکردگی کا معاشی ترقی کے لحاظ سے, غربت ختم کرنے کے لحاظ سے, بے روزگاری ختم کرنے کے لحاظ سے اگر موازنہ کریں تو کہاں پہ یہ حکومت کھڑی ہے. یہ جو ہی ہم انتخابات کے قریب جائیں گے تو یہ سارے شماریات آپ کے سامنے آ جائیں گے, نمبرز دیکھیں گے, لوگ فیصلہ کریں گے, اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ضرور آنی چاہیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے جو کلیدی مسائل ہیں اور جو سختی نوعیت کے اقتصادی مسائل ہیں پاکستان کے, اس کے لیے ضروری ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں اور حکومت آپس میں مفاہمت سے, اتفاق سے اور ایک دوسرے سے مذاکرات کر کے آگے چلیں. ایسا ماضی میں بھی نہیں ہوا, اس وقت بھی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ یہ ملک کی اور عوام کی اور ہم سب کی